بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے ثواب کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے تو ہم سورۃ الفاتحہ کو دن میں کئی بار نماز میں اور اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کی اہمیت، فضیلت کا پتہ چل جائے تو ہم اس کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت بہت سی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کو چند احادیث مبارکہ بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک احادیث مبارکہ کے مطابق جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے اپنے سر پر ایک آواز سنی تو اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اسے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطائیں کی جائیں گی۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ تو دوستو، ہمیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی فضیلت، اہمیت اور ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سورۃ الفاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اب میں اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو قرآن مجید کی کئی سورتوں کی اہمیت، فضیلت اور ان کے ثواب کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سب جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔